اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی کامل برکتوں اور بھرپور سعادتوں کے ساتھ دنیا اسلام میں آیا۔ بس اب چند ہی دن باقی ہیں۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام بن کر آیا۔ اس ماہ مبارک میں ہزاروں، لاکھوں کیا کروڑوں اربوں رحمتیں نازل ہوئیں۔ اس مہینے میں بہت سے گناہ گاروں کو بخش دیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ خاص کر عبادت کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے، جس کا ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، خصوصاً عشرہ اخیر میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ مہینہ اول عشرہ اس کا رحمت ہے، درمیان اس کا مغفرت اور آخری عشرہ آگ سے آزادی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لنگی خوب مضبوطی سے باندھ لیتے اور اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے، یعنی ازواج کے پاس جانے سے پرہیز فرماتے اور رات کو بھی متوجہ الی اللہ رہتے۔ اس کے علاوہ آخری عشرہ رمضان المبارک میں آپ اعتکاف فرماتے۔ اعتکاف کے معنی ہے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے مولا کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف مسجد کے کونے میں بیٹھ جانا۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دیں تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گی یا کروں گا۔ یہ اعتکاف واجب اور لازم ہو گیا۔ اب جتنے دنوں کی اس نے منت مانی تھی اتنے دنوں کا اعتکاف اس کے ذمہ پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا قسم ہے سنت اعتکاف، جو ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ تیسری قسم ہے نفل اعتکاف، جس کے لیے نہ تو کوئی وقت مقرر ہے اور نہ ہی کوئی دن مقرر ہے۔ جتنے دن کا چاہے اور جتنی دیر کا چاہے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ یہ اعتکاف 5-10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً جب بھی مسجد میں آئیں، نیت کر لی کہ جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف سے رہوں گا، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ جتنا زمانہ نماز، ذکر، تلاوت میں مشغول رہیں گے، اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن اتنا ہی کیا کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو کسی کے در پر جا پڑے کہ جب تک میری درخواست قبول نہیں ہوگی میں یہاں سے ٹلنے کا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص معتکف ہوتا ہے، یعنی اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے، تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے؟ بس پڑ رہنے کی بات ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات سے وابستہ کر لینا ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیتوں کے بدلے میں اس کی پاک ذات سے لو لگا لے اور اس کے غیر سے منقطع ہو کر ہر قسم کے تفکرات اور خیالات کی جگہ اس کا پاک ذکر اور اس کی محبت سما جائے۔ اس کے علاوہ اعتکاف میں آدمی ہر وقت سوتے جاگتے عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف 2 ہاتھ جاتی ہے، اور جو میری طرف آہستہ آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نزہۃ المجالس کی جلد نمبر 1 میں
امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جو کوئی شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ روح البیان جلد نمبر 10 میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ شب قدر کی فضیلت اور اس کی عظمت کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے، کہ اس میں رحمت اور خیر یعنی بھلائی ہی زمین پر اترتی ہے، اور نہ اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اور نہ ہی جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی اس عظیم رات میں ہمیں بہترین اعمال اور عبادات کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور بہترین ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل کرنے کی توفیق دے، اور یا رب العالمین ہمارے صغائر اور کبائر کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا الہی رحم فرما، کرم فرما۔ یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔